تو رسول پاک نے ان تمام لوگوں کو عزتیں عطا فرمائیں جو سماج کے دبے کچلے اور پچھڑے لوگ تھے. اگر آج آرکشن کی بات ہو رہی ہے، اگر آج ایس سی ایس ٹی کے ریزرویشن کی بات ہو رہی ہے، اگر آج ہمارے سمویدھان میں دبے کچلے اور پچھڑوں کو زیادہ سمان دیا جا رہا ہے، تو قسم خدا کی اس نظام کے بانی کا نام محمد الرسول اللہ ہے اور اس نظام کو بچانے والی ذات کا نام حسین ہے. اور اس نظام کو اس ملک میں زمین پر اسٹیبلش کرنے والی ذات کا نام عطا رسول خواجہ خواجگاہ معین الدین اجمیری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی دعائیں دی ہیں اور اسی روایت کو ہندوستان میں خواجہ خواجگاہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جاری فرمایا ہے. اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ملک ہے نا ہندوستان، بڑا خوبصورت دیش ہے، بڑا پیارا ملک ہے. آپ نے اگر نہیں دیکھا ہو تو دیکھیے گا. ہمارے فیس بک پر تو ہندوستان بھر کے اولیاء، صوفیہ، بزرگان دین کے مزارات کی کچھ نہ کچھ تاریخ موجود ہے. جہاں جہاں اللہ رب العزت نے توفیق دی ہم وہاں حاضر ہوئے ہیں، اور ہم نے ان آستانوں پر جا کر کے دیکھا ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ، صوفیہ، بزرگان دین نے ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں جن کو کوئی گلے سے لگانا تو دور کی بات ہے، اگر ان کے دروازوں کے آگے سے کوئی چپل پہن کے گزر جائے تو وہ اس کو بھی گستاخی سمجھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ سیدنا خواجہ خواجگاہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا اس ملک میں آرام فرمانے والے تمام صوفیہ، وہ اس بارگاہ سے فیضان حاصل کر رہے تھے کہ جس بارگاہ نے سماج کے سب سے دبے کچلے بلال حبشی کو اسلام کا سب سے پہلا مؤذن بنایا تھا. سبحان اللہ. یعنی اسلام کی سب سے مقدس عمارت خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا تھا. اور اس سماج میں جو اونچ نیچ تھی، جو چھوت اچھوت تھا، جو انٹچبلٹی تھی، جو بھید بھاؤ تھا، جو ڈسکرمنیشن تھا، رنگ کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، رسول اللہ نے اس بھید بھاؤ کا جنازہ نکالا، اس چھوت اچھوت کا جنازہ نکالا، اس ڈسکرمنیشن کا جنازہ نکالا. اور قسم خدا کی جب جنازہ نکالا اس بھید بھاؤ کا تو اس دنیا نے دیکھا کہ وہ بلال جن کو جانوروں سے زیادہ برا سمجھا جاتا تھا، جب وہ دامن مصطفیٰ سے لپٹ گئے ہیں تو اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کی سب سے مقدس عمارت خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا کر کے حکم فرمایا، بلال اب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو. اور بلالی عشق بھی دیکھیے کہ جناب سیدنا بلال حبشی کعبے پہ کھڑے ہوئے اذان پڑھنے کے لیے. تو بھائی مدینہ شریف میں ہوتے تھے تو رخ کرتے تھے کعبے کی طرف. اب جب کعبے پہ کھڑے ہیں تو اب رخ کدھر کریں جی؟ اب رخ کدھر کریں جب کعبے کی چھت پہ کھڑے؟ تو حضرت بلال حبشی عاشق تھے. سوچا نہیں انہوں نے زیادہ غور و فکر نہیں کیا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. سیدنا بلال حبشی جانتے تھے کہ ہم تو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں مگر کعبے کے کعبے وہاں پہ موجود ہیں. رسول اللہ کی طرف رخ کیا جناب سیدنا بلال حبشی نے اور پھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند. تو رسول پاک نے ان تمام لوگوں کو عزتیں عطا فرمائیں جو سماج کے دبے کچلے اور پچھڑے لوگ تھے. اگر آج آرکشن کی بات ہو رہی ہے، اگر آج ایس سی ایس ٹی کے ریزرویشن کی بات ہو رہی ہے، اگر آج ہمارے سمویدھان میں دبے کچلے اور پچھڑوں کو زیادہ سمان دیا جا رہا ہے، تو قسم خدا کی اس نظام کے بانی کا نام محمد الرسول اللہ ہے اور اس نظام کو بچانے والی ذات کا نام حسین ہے. اور اس نظام کو اس ملک میں زمین پر اسٹیبلش کرنے والی ذات کا نام عطا رسول خواجہ خواجگاہ معین الدین اجمیری ہے. اور پھر اس نظام کو پھیلایا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے. پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جانشین بنے زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر. پھر بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے جمال کا نام نظام الدین اولیاء ہے، میرے جلال کا نام مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہے. پھر انہوں نے سلسلہ آگے بڑھایا، سلسلہ چشتیہ صابریہ ہے. حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی دیا اس ہندوستان کو. پھر انہوں نے مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء دیے اور پھر مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء کے بعد میں ردولی شریف کی خانقاہیں ہیں، ادھر نظام الدین اولیاء ہیں. دلی میں رہ کر نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے صوفیانہ نظام بالکل اسی طرح چلایا ہے جس طرح سے آج راجدھانی دلی سے پورا ملک کنٹرول کیا جاتا ہے. وہ اکھنڈ بھارت جو شری لنکا بھی جس میں شامل تھا، جس میں افغانستان بھی شامل
اسی نظام کو آگے بڑھایا ہے اس ملک میں جس نظام کی بنیاد خواجہ معین الدین نے رکھی تھی. اور ایسا نہیں ہے کہ باقی بزرگوں کا کام نہیں. ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ کسی کی لائن چھوٹی نہیں کرنی. ہم سارے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں, لیکن تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں زید میاں, تو ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے صوفیہ میزبان کہے جاتے ہیں اور باقی تمام سلاسل کے صوفیہ مہمان کہے جاتے ہیں. تو خواجہ معین الدین نے دسترخوان سجایا, پھر سارے صوفیہ تشریف لائے, اور سب کے اپنے اپنے رنگ ہیں, سب کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں, سب کی اپنی اپنی جد و جہد ہے, سب کے اپنے اپنے کارنامے ہیں. کہیں قادری رنگ ہے, کہیں برکاتی رنگ ہے, کہیں نقشبندی رنگ ہے, کہیں سہروردی رنگ ہے, اور کہیں چشتی رنگ ہے. قسم خدا کی اس ملک میں بزرگان دین نے وہ سلسلہ آگے بڑھایا ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کا. آپ دیکھو کتنے آستانوں پر ان لوگوں کو بزرگان دین نے عزتیں عطا فرمائی ہیں جن کو ان کے مذہب کے لوگ اچھوت سمجھتے ہیں. کیوں؟ مسجد میں بیٹھ کر کے یہ بات کہنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کتنی ہی درگاہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ عرس ہوتا ہے, عرس کی تقریبات ہوتی ہیں, اور اس عرس میں لنگر بنانے والے اور تقسیم کرنے والے غیر مسلم ہوتے ہیں. ان چیزوں کو سمجھیے.